میرا وجود لرز رہا تھا۔ میں جسم فروشی کے اڈے پر کھڑی تھی۔ میرے شوہر کو مرے 2 ماہ ہوئے تھے۔ گھر میں کھانے کا دانہ تک نہ تھا اور میرے بچے 2 دن کے فاقے سے اب تڑپنے لگے تھے۔ مجھے کہیں ملازمت بھی نہیں مل رہی تھی۔ مجبوری میں یہاں کھڑی ہوئی تھی کہ ایک گاڑی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے اچانک خدا یاد آیا کہ میں اور بچے مر جائیں پر یہ گناہ نہ کریں۔ جب اس آدمی نے میرے کہنے پر گاڑی نہ روکی تو میں گاڑی سے کود گئی۔ زخمی وجود لیے لڑکھڑاتی گھر پہنچی تو نہیں جانتی تھی اللہ نے میرے لیے بڑا انعام رکھا تھا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے۔ 10 سالہ آئمہ بھوک سے رونے لگی تو میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے نرمی سے اسے اپنی گود میں لٹا کر سلانا چاہا مگر وہ بھوک سے بلک رہی تھی۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود اسے سمجھ نہیں آئی تو بالآخر مجھے اسے مارنا پڑا۔ 2-4 تھپڑ کھانے کے بعد وہ خود ہی روتے روتے سو گئی اور میں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ اچانک ہی نعمان کے مرنے کے بعد سب نے ہم سے دوری اختیار کر لی کیونکہ سب کو یہی شبہ تھا کہ کہیں ہم ان سے مدد نہ مانگ لیں یا انہیں ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر کفالت نہ کرنی پڑے۔ سو نعمان کی وفات کے اگلے ہی دن سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کوئی تسلی یا دلاسا دینے کے لیے نہیں رکا۔ میں نے بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اسے خرچ کرتی رہی۔ جب وہ ختم ہو گئی تو گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر بیچنا شروع کر دی۔ نہ میں زیادہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی میرے پاس کوئی ہنر یا نوکری تھی۔ ایک جھجک بھی تھی کیونکہ میں یوں کبھی بھی باہر کام کاج کرنے بھی نہیں نکلی تھی۔ 1-2 جگہ پر مجبور ہو کر صاف صفائی کا کام کرنے گئی تو وہ بھی نہیں کر پائی۔ مالکن نے باتیں سنائی تو وہ کام بھی چھوڑ دیا۔ زندگی عجیب و غریب ڈگر پر چل رہی تھی۔ دیکھوں تو ارد گرد ڈھیروں کام موجود ہوتے تھے اور جب کرنے لگتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بالآخر جب انتہا ہو گئی تو ایک روز میں کام کا عزم کر کے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ میں نے ایک پارلر کا رخ کیا تاکہ وہاں صاف صفائی یا جو بھی کام ملے وہ کر سکوں۔ پارلر کی مالکن نے مجھے غور سے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور پوچھا کیا کام کر لو گی تم؟ میں نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا تو وہ افسوس سے بولی مگر مجھے معاف کرنا، میں تمہیں یہاں کام کے لیے نہیں رکھ سکتی۔ مجھے جوان لڑکیاں چاہیے جو پھرتیلی سے کام کر سکیں۔ خوبصورت چہرے۔ میں اس کی بات پر حیران تو بہت ہوئی مگر اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے بولی میری عمر بھی زیادہ نہیں ہے، 26 سال ہے، بس شادی جلدی ہو گئی تھی۔ پارلر والی بڑے انداز سے مسکرا کر بولی ہاں یہی تو کہہ رہی ہوں، تمہاری عمر وہ کام کرنے کی نہیں ہے جو یہ بچیاں کرتی ہیں، بلکہ تم سمجھدار ہو، کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالو، ایسے ہی بچوں کو بھوکا مارو گی کیا؟ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تو جلدی سے پوچھا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ذرا کھل کر بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن اتنا یاد رکھیں کام میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے لگانے کے لیے۔ وہ ہنس دی اور بولی جانی زیادہ خود کو پریشان نہ کرو، ایسے ہی جھریاں آ جائیں گی چہرے پر۔ یہاں اس پارلر کے علاوہ ایک اور کاروبار بھی چلاتی ہوں میں بھوک مٹانے کا، اب تم شاید سمجھ گئی ہوگی، کہو تو تمہارا نام بھی لکھ لوں اپنے پاس۔ یاد رکھنا معاوضے کے بعد گاہک اگر زیادہ خوش ہوا تو کچھ بھی دے سکتا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میرا منہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ میں جب بولنے لگی تو آواز کانپ رہی تھی آپ نے مجھے ایسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، عزت سے کمانے نکلی ہوں اور آپ مجھے حلال کی بجائے حرام کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی بات مکمل کی تو وہ لڑکی کھل کر مسکرائی اور بولی شروع میں سب یہی کہتی ہیں لیکن ایک بات یاد رہو، کہیں پر بھی کام کرو گی تو کوئی نہ کوئی تمہارا فائدہ ضرور اٹھائے گا، تو بہتر نہیں ہے اپنا فائدہ خود اٹھاؤ اور کماؤ۔ خیر میں نے یہ ایک راہ دکھائی ہے، باقی تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔
خود کام کرنا ہو تو یہاں آ جانا، تمہارا راز راز ہی رہے گا۔ باقی یہ کہہ کر وہ ایک فون سننے میں مصروف ہو گئی تو میں اسی وقت پارلر سے باہر نکل آئی۔ میرا پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ گھر کے راستے میں جاتے ہوئے میں مسلسل اس عورت کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ٹھیک 3 دن بعد میں اس کے سامنے کھڑی یہی کام کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ گھر پہنچی تو محلے سے کھانا مانگ کر بچوں کو کھلا دیا، خود پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور لیٹ گئی۔ دماغ میں عجیب سے زلزلے چل رہے تھے کہ کیسے پالوں بچوں کو۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ جب اگلے دن آئمہ کی ناک سے خون نکلنے لگا، اسے لے کر میں سرکاری ہسپتال گئی تو ڈاکٹروں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ بچی کو کچھ کھلاتی پلاتی نہیں ہے کیا، یہ کمزوری کے باعث ہوا ہے، اسے کچھ کھلائیں پلائیں۔ اور جو دوائیاں انہوں نے مجھے لکھ کر دی تھی ان کو خریدنے کے لیے بھی پیسے لاتی تو کہاں سے لاتی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ کام کرنا ہی ہوگا، سو آئمہ کو چپکے سے گھر واپس لے آئی اور ایک اسکول میں بطور آیا کے لیے چلی گئی، مگر پرنسپل نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ تنخواہ مہینے کے آخر میں دے گی، بلکہ اس سے پہلے وہ میرا کام دیکھیں گی، اگر کام پسند آیا تو پھر ہی وہ مجھے میرے کام پر رکھیں گی۔ میں نے پرنسپل سے اپنی بیٹی کے متعلق کہا کہ وہ بیمار ہے، اس کے لیے مجھے دوائی خریدنی ہے، تو وہ نخوت سے بولی، بی بی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، تم جیسی کہانیاں یہاں ہم روز سنتے ہیں، محنت سے اپنا کام کرو اور تنخواہ لو۔ مجھے اس وقت اپنا آپ بہت ہی بے بس محسوس ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو دوائی تو کیا، ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھلا پا رہی ہوں۔ بغیر کچھ کہے میں وہاں سے نکل آئی۔ ذہن بہت بوجھل تھا، میں بے دھیانی میں چلتی جا رہی تھی۔ جب حواسوں کی دنیا میں واپس آئی تو دیکھا میں اسی پارلر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے اندر جانے کا فیصلہ میں نے چند لمحوں میں کیا تھا۔ اندر جاتے ہی پارلر کی مالکن نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور کہا، جلدی واپس آ گئی ہو۔ میں خاموش رہی تو وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ اس وقت آخر تمہاری کوئی مجبوری تو ہوگی جو تمہیں اتنی جلدی واپس لے کر آئی ہے، اور وہ مجبوری یقیناً پیسوں سے جڑی ہے، تو یہاں پیسے لینے آئی ہو۔ بتاؤ کتنے پیسے دوں؟ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی، لیکن کام کے بعد میں نے ہچکچاتے ہوئے کہنا چاہا تو وہ خود ہی بول پڑی، یہ تنخواہ کام کرنے کے بعد دینے کا رواج شریف لوگوں میں ہے، مگر ہم جیسے گنہگار پہلے مدد کرتے ہیں پھر کام لیتے ہیں، جتنے چاہے بتا دو میں ابھی دے دیتی ہوں۔ بے اختیار میری آنکھوں میں پانی بہنے لگا، جسے میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھ ڈالا۔ بس اتنا دے دو کہ میں گھر میں کچھ پکا سکوں، بہت دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اس عورت نے افسوس سے مجھے دیکھا اور فون پر کسی کو کھانا لانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا آیا تو میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، کم سے کم یہ تو بتا دیتی کہ بھوکی ہو۔ خیر میں نے کھانے سے انکار کر دیا اور وہ سارا کھانا اپنے گھر لے آئی تاکہ ہم ماں بیٹی مل کر کھا سکیں۔ اس عورت نے مجھے پیسے بھی دیے تھے، جنہیں تھامتے ہوئے میرے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر میں نے ان پیسوں کو پکڑ لیا۔ میرے مولا، اگر باقی دنیا بھی ایسی ہوتی تو ہم بدکاری والے کام کرنے پر کیوں مجبور ہوتے؟ خیر گھر آ کر ہم دونوں ماں بیٹی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جو بچ گیا تو شام کے لیے رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے اس عورت کی مدد نہیں لینی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے مجھے کہیں کام مل ہی جاتا۔ بہت ہی عجیب و غریب سی سوچیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں۔ میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو دل عجیب و غریب سے انداز میں دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ایسی ہی حالت اس وقت تھی میری جب نعمان ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والا تھا۔ وہ ٹرک چلاتا تھا، بڑے بڑے ٹرک، جس میں پھل فروٹ اور اسی طرح کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جائی جاتی ہیں۔ وہ میرے ہی خاندان کا تھا، تو ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دن تو
بہت زیادہ اچھے گزرے تھے، لیکن اس کے بعد سے عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اکثر ہی نعمان کو دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہے، کوئی راز یا کوئی ایسی بات ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پوچھا بھی، نعمان کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ مگر وہ ہمیشہ میری بات ٹال دیتا اور کوئی رومانوی سی بات کر دیتا جس سے میں اپنا سوال ایک دم ہی بھول جاتی۔ تھوڑی دیر بعد جب یاد آتا تو تب تک نعمان وہاں سے جا چکا ہوتا۔ اس کی حرکات و سکنات بہت ہی عجیب سی تھی، ہر وقت بہت زیادہ چوکنا رہتا، پوری پوری رات جاگتا رہتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، شادی کے بعد مجھے گنتی بھی نہیں یاد کہ ہم نے کتنے گھر بدلے تھے۔ میں بہت کم عمر تھی جب میری نعمان کے ساتھ شادی ہوئی تھی، وہ بھی تقریباً 20-21 سال کا ہی ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ناول اور وہ فلموں کے ہیرو کی طرح بہت لاابالی اور محبت کرنے والا ہوگا۔ محبت کرنے والا تو تھا، لیکن لاابالی بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ کوئی بھی فیصلہ کرتا تو سوچ سمجھ کر کرتا تھا، لیکن مجھے صرف اس سے ایک ہی بات کا اختلاف تھا، وہ ہمارے خاندان کا ذہین ترین لڑکا تھا۔ اس کے والدین نے اسے دوسرے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، مگر وہاں پڑھنے کی بجائے مختلف کام کرتا رہا اور گھر پیسے بیچتا رہا، پڑھائی بھی مکمل نہیں کی۔ میرے والدین بھی کوئی پیسوں والے نہیں تھے، سو انہوں نے خاندان کے اچھے لڑکے کا رشتہ دیکھ کر مجھے بہا دیا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک روز ہمیں خبر ملی کہ نعمان اپنا ٹرک کسی پہاڑی راستے پر لے کر جا رہا تھا اور اچانک سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے وہ ٹرک نیچے کھائی میں گر گیا۔ پولیس نے نعمان کی موت کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ میت جب ہمارے تک پہنچی تو تابوت میں بند تھی۔ پولیس کے مطابق اس کی حالت کافی مسخ تھی، سو گھر لانے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی نعمان کو دفنا دیا گیا تھا۔ جب اس کی موت ہونے کا واقعہ ہوا تھا تب بھی میرا دل ایسے ہی گھبرا رہا تھا، اور آج پھر میں نے گھبرا کر آئمہ کو دیکھا تو وہ پیٹ بھرنے کے بعد انتہائی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب مجھے ہلکا سا شور سنائی دیا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی، تیزی سے باہر صحن میں آ کر دیکھا تو کسی نے ایک شاپر میرے صحن میں اچھال دیا۔ میں نے شاپر اٹھانے کی بجائے دروازہ کھول کر پھینکنے والے کو دیکھا، مگر تب تک وہ گلی خالی ہو چکی تھی، وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیران ہوتی ہوئی واپس صحن میں آئی اور شاپر اٹھا کر دیکھا تو اس میں پیسے تھے۔ میں نے حیرت سے ان پیسوں کو چھو کر دیکھا تو وہ 2 سے 3 موٹی موٹی گڈیاں تھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چور انہیں چرا کر بھاگا ہو، مگر پھر میرے گھر میں پھینک دیے ہو۔ لیکن اگر پھینکنے ہی تھے تو پھر چرائے کیوں؟ بہت سے عجیب و غریب سوال میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ اوپر سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہوں یا دکھی، کیونکہ کل کو یہی پیسے میری جان کا وبال بن سکتے تھے۔ نہ جانے کون پھینک گیا تھا، یا ہو سکتا ہے پولیس میرے دروازے پر آن کھڑی ہو۔ میں عجیب سی شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں وہ شاپر اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ باقی پوری رات میں نے جاگ کر گزاری، اسی انتظار میں کہ ہو سکتا ہے کوئی میرے دروازے پر یہ لینے واپس آ جائے، مگر کوئی بھی نہیں آیا۔ اگلے دن ہمارے محلے میں بھی چوری چکاری کا ایسا کوئی شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں 2-3 دن تک تو انتظار کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے کوئی آ جائے، مگر کوئی نہیں آیا تو میں نے وہ پیسے تھانے میں دے دیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کل کو یہ نوٹ ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے جان کا وبال بنے۔ میں گھر آ گئی تو مجھے اسی پارلر والی نے بلا لیا۔ وہاں جاتے ہوئے میرا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ کام یا خیال جو اپنے شوہر کی وفات کے باوجود کبھی میرے دل میں نہیں آیا تھا، آج وہ سب کرنے جا رہی تھی۔ پارلر گئی تو اس عورت نے مجھے ایک جگہ کا بتایا کہ یہاں پر ایک گاڑی آن رکے گی، اس میں بیٹھ جانا تو وہ گاڑی تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دے گی۔ چاروں ناچار میں اس کی بات ماننے کے لیے رضامند ہو گئی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ خیر
شام کو جب میں اس عورت کی بتائی گئی جگہ پر پہنچی تو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو محلے میں کسی کے گھر پر چھوڑ دیا تھا۔ کافی دیر گاڑی کا انتظار کرنے کے بعد میرے سامنے ایک بڑی عالی شان گاڑی آ کر رکی۔ میں اس میں بیٹھی تو اے سی کی ٹھنڈک میرے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی گاڑی آدھے راستے تک ہی پہنچی تھی کہ جب اچانک سے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور پھر ایک فائر کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر کر نیچے ہونے لگی تو ایک آدمی نے مجھے گاڑی سے کھینچ کر نہ صرف نکالا بلکہ دھکا دیتے ہوئے اپنی کوچ میں بٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی مگر وہ آگے بیٹھا بس خاموشی سے گاڑی چلانے میں مگن تھا۔ دیکھو تم کون ہو، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اور نہ جانے اس طرح کے کتنے جملے میں نے 15 منٹ کے مختصر وقفے میں کہے مگر اس آدمی پر مطلق اثر نہیں ہوا۔ وہ تو جیسے کانوں میں سریا دیے مسلسل گاڑی چلانے میں مگن تھا۔ میری بات کا اس پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بھی جب بول بول کر تھک گئی تو خاموش ہو کر بیٹھ گئی کہ دیکھتی ہوں یہ کہاں لے کے جاتا ہے، مجھے زندگی نے کون سا نیا امتحان میرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ وہاں لے جا کر اس آدمی نے مجھے کوچ سے باہر نکالا اور میرے ہاتھ ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے۔ اس نے اپنا چہرہ اچھے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ باندھنے کے بعد اس نے پستول کی نال میری کن پٹی پر رکھی مگر اس سے پہلے ہی وہاں ایک اور آدمی آ گیا۔ اس نے بھی پہلے والے کی طرح اپنا سارا منہ چھپایا ہوا تھا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ جنونی مت ہو جایا کر، ابھی اس پر توجہ نہیں دینی ہے، جو کرنے والا کام ہے وہ کر، دوسرے آدمی نے پہلے والے کو سختی سے کہا تو اس نے خاموشی سے اپنا پستول والا ہاتھ پہلو میں گرا لیا مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر وہ دونوں ایک طرف چلے گئے جہاں میں ان کی کوئی بھی آواز سن نہیں پا رہی تھی، لیکن دیکھنے سے یہ احساس ضرور ہو رہا تھا کہ دوسرا پہلے والے کو ڈانٹ رہا تھا جبکہ پہلے والا میری جان لینا چاہتا تھا اور دوسرا مسلسل اسے ڈانٹنے کے ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ دونوں واپس آئے اور دوسرے نے اسپاٹ لہجے میں مجھ سے پوچھا، اس کالی گاڑی میں تم کیا کر رہی تھی؟ وہ ہمایوں شفقت کی گاڑی تھی تو تم اس کی کیا لگتی ہو؟ اس دوران پہلا شخص خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، میں نہیں جانتی اسے، مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر اس کی گاڑی میں اتنے ٹھاٹھ باٹھ سے تمہیں کہاں لے کر جایا جا رہا تھا؟ اب کی مرتبہ پہلا شخص بولا تو ایک لمحے کو مجھے عجیب سا احساس ہوا مگر میں نے اپنی سوچ کی نفی کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ تو پھر بھی تم اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور یہ تک نہیں جانتی وہ کہاں لے کر جا رہا تھا؟ پہلے شخص نے انتہائی غصے سے پوچھا، یہاں تک کہ میں کانپ گئی۔ وہ مجھے پیسہ چاہیے تھا، میں اور میری بیٹی کئی دن بھوکے رہتے ہیں، کام بھی کوئی نہیں دیتا، اس لیے ایک عورت نے مجھے اس کی گاڑی میں بھیجا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے ساری بات بتائی تو وہ دونوں ایک دم سے ہی خاموش ہو گئے۔ اور وہ پیسہ جو ہمایوں شفقت نے تمہارے گھر بھیجا تھا وہ تم نے کیوں پولیس کو دیا؟ اسے کرتی استعمال؟ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ سوچ کر کہ آخر انہیں اس بات کا علم کیسے ہو گیا۔ مجھے اب لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں شخص میرے ہی پیچھے تھے، انہیں ہمایوں شفقت سے کچھ بھی نہیں لینا دینا تھا یا پھر وہ ہمایوں شفقت کی وجہ سے ہی میری مخبری کر رہے تھے۔ میں کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ میری خاموشی پر وہ سختی سے بولے، ہم تمہیں مارنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے، تو جو کچھ بولا جا رہا ہے صرف اس بات کا جواب دو، خاموش تو تم مر کر بھی ہو سکتی ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، وہ پیسے مجھے ہمایوں شفقت نے نہیں دیے تھے۔ پھر ایک لفظی سوال کا جواب میں نے سابقہ لہجے میں دیتے ہوئے کہا، بلکہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پیسے مجھے کس نے دیے تھے، بس رات کے اندھیرے میں کسی نے اچانک ہی وہ شاپر میرے گھر کے صحن میں اچھال دیا تھا۔ میں نے جا کر دیکھا تو اس میں 3 نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ میں پوری رات انتظار کرتی رہی کہ شاید ان پیسوں کا مالک انہیں واپس لینے آ جائے مگر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔
پھر میں نے تھانے میں دے دیے وہ پیسے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ ویسے ہی میں اور میری بچی بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں۔ شوہر کہاں ہے تمہارا؟ ایک نے سوال کیا تو میں نے بتایا وہ مر چکا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے وہ پوری کہانی پوچھی کہ کیسے پارلر والی نے مجھے اس کام کے لیے رضامند کیا تھا۔ میں جو کچھ وہ پوچھتے گئے انہیں بتاتی چلی گئی۔ بچی کہاں ہے تمہاری؟ پہلے والے نے نرمی سے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ایک محلے والی میری اچھی سہیلی ہے، اسی کے پاس میں نے اپنی بچی کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ پتہ نہیں میرے جواب سے مطمئن ہوئے بھی تھے یا نہیں، مگر مجھے وہیں بندھا ہوا چھوڑ کر تھوڑا دور جا کر آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں بچنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سا ایسا برا وقت تھا جب میں نے اس پارلر والے کی بات مان کر اس گھٹیا راستے پر چلنے کا سوچا تھا۔ ابھی تو اس کا کام بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی یہ مصیبت میرے گلے کو آن لگی تھی۔ پہلا شخص وہاں سے گاڑی لے کر چلا گیا، جبکہ دوسرا میرے پاس آیا اور بولا، مطلب تم پہلے بھی یہ کام وغیرہ کرتی رہی ہوگی، تبھی اتنی آسانی سے مان گئی، ورنہ ایسے کوئی کام سے نہیں مان جاتا۔ میں نے خدا کی قسم کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی، جس کا پتہ نہیں اسے یقین بھی آیا تھا یا نہیں۔ کچھ دیر بعد پہلا آدمی گاڑی لے کر دوبارہ سے وہاں آ گیا۔ اب کی مرتبہ میرے لیے سب سے زیادہ چونکانے والی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس آدمی کے ساتھ آئمہ تھی، میری بچی۔ پتہ نہیں وہ آئمہ کو کیسے لایا تھا، اس نے محلے والی خاتون سے کیا کہا تھا، میں کسی بھی بات سے واقف نہیں تھی۔ آئمہ میرے گلے لگ کر رونے لگی تو میں نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیسے آئی تم یہاں پر اور کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ میرا اشارہ اس آدمی کی جانب تھا جو ایک جانب درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ہم دونوں کو بڑے دھیان سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ آئمہ جلدی سے بولی کہ اس نے بتایا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اماں مجھے بہت رونا آیا، میں سارے راستے دعا کرتی رہی، اللہ میاں میری اماں کو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے گھور کر اس پتھر دل انسان کی جانب دیکھا جو اب اپنے موبائل پہ مگن تھا۔ رات تک ہم وہیں پر رہے، اس کے بعد ان دونوں نے ہمیں ایک گھر میں اتارا اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ گھر بالکل ہی چھوٹا سا تھا، اس گھر میں اتار کر ہمیں انہوں نے باہر سے تالا لگا دیا تھا، ساتھ میں مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ خبردار یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا چلائی تو ہم تمہاری بچی جو مارنے میں ایک بھی لمحہ نہیں لگائیں گے، تمہیں ہم حمایت و شفقت کے خلاف استعمال کریں گے، اسی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر تمہاری ضرورت کا سارا سامان موجود ہے، مگر خیال رکھنا تمہارا یا اس بچی کا شور ارد گرد کے گھر والوں میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ جب تک ہم واپس نہ آئیں تو تم اسی گھر میں رہو گی۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جس کی اتنی مشکل سزا دی جا رہی ہے؟ وہ بھی صرف مجھے نہیں بلکہ میری بچی کو بھی۔ دیکھو خدا را مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی ہمایوں کو نہ ہی کسی اور کو، ہم تو غریب سے لوگ ہیں جو فاقے کرتے ہیں، مگر ان دونوں آدمیوں نے میری ایک بات نہیں سنی، بس خاموشی سے راتوں رات جب ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا تو ہمیں اس گھر میں بند کر کے چلے گئے۔ آئمہ بھی بہت ڈری سہمی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے میں نے اسے سنبھالا تھا، وہ جلد ہی سو گئی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر کون لوگ ہیں یہ، جبکہ میں انہیں پوری بات سچ سچ بتا چکی ہوں، پھر بھی انہوں نے کیوں قیدیوں کی طرح مجھے اور میری بیٹی کو یہاں پر بند کیا ہوا ہے؟ میں پوری رات جاگتی رہی، صبح تقریباً 5-6 بجے میری آنکھ لگی تھی۔ میں نے 2-3 گھنٹے سونے کے بعد گھر کا جائزہ کیا تو وہ چھوٹا سا گھر مگر صاف ستھرا گھر تھا، جہاں فریج اور الماریوں میں کھانے پینے کا ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ میری بیٹی تو بڑی خوش تھی، کہاں ہمارا چھوٹا سا روکھا پھیکا گھر اور کہاں یہ خوبصورت سا گھر، وہ تو پورے گھر میں بھاگتی پھر رہی تھی، کبھی فریج سے اٹھا کر کیا کھانے لگتی اور کبھی کیا۔ میں نے اسے نہیں روکا، بس دل ہی دل میں پریشان ہوتے ہوئے
اس مشکل سے بچنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا، اور ایسے کرتے کرتے تقریباً 4-5 دن گزر گئے، مگر ان دونوں آدمیوں کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب میں کافی پریشان ہو گئی۔ میں نے سنجیدگی سے وہاں سے بھاگنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ جب چھٹے دن بھی ان کی جانب سے کوئی خبر نہیں ملی تو رات کے پہر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس گھر کی دیوار پھلانگی اور وہاں سے بھاگ آئی۔ اس دوران میرے پیر پر بری طرح پر موچ بھی آ گئی تھی، لیکن میں اپنی بچی کو اس بند گھر میں مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں اپنے گھر پہنچی، کیونکہ مجھے نہ تو اس علاقے کا علم تھا جہاں ہم لوگوں کو بند کر کے رکھا گیا تھا، نہ ہی میرے پاس پیسے تھے۔ بس کسی طرح لوگوں کی منتیں کر کے اور لفٹ وغیرہ لے کر ہم دونوں ماں بیٹی اپنے گھر میں موجود تھی۔ آئمہ کا وہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہاں رہتے ہوئے ایک بات جو اس نے مسلسل مجھ سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اماں، یہاں پر تو کھانے کے لیے سبھی کچھ موجود ہے، وہ سب بھی ہے جو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ مجھے یہاں پر بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہم ہمیشہ یہیں پر رہیں گے۔ مگر میں اسے کیسے بتاتی کہ میری بچی، یہ دنیا اور اس کے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ نہ جانے وہ کون تھے جو ہمیں یہاں پر بند کر کے گئے تھے۔ اسے بے حد مشکل سے میں نے اس گھر سے نکلنے کے لیے منایا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی من پسند کھانے کی چیزوں کا بیگ بھی بھر لیا تھا، جسے میں منع کرتی رہ گئی، مگر اس کی یہی شرط تھی، اگر وہ یہاں سے جائے گی تو اس کا یہ بیگ بھی جائے گا۔ لہٰذا اس کی بات ماننے کے لیے مجھے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے۔ 3 گھنٹوں بعد ہم دونوں اپنے گھر کے باہر موجود تھی۔ گھر آتے ہی میں نے اچھے سے دروازہ بند کیا اور شکرانے کے نوافل پڑھے۔ اس کے بعد مزید 2 دن تک ہم بڑے اطمینان سے وہاں رہے، جبکہ بس ایک ہی بات مجھے ستا رہی تھی کہ کہیں وہ دونوں آدمی ہمارے گھر نہ پہنچ جائیں۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں نے سوچا مجھے اور کوئی کام دیکھ لینا چاہیے، جسم فروشی نہیں کرنی چاہیے، مگر پھر ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے پرسکون لہجے میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو، جبکہ ہم تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر گئے تھے؟ پھر کس کی اجازت سے تم یہاں پر آئی ہو؟ میں گھبرا گئی، خوف کے مارے میں نے گھر کا دروازہ بند کرنا چاہا، مگر وہ شخص دروازے کے درمیان کسی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دروازہ بند نہیں کرنے دیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسی مدد کی ضرورت؟ میں کنگال ہوں، بالکل، میں تم لوگوں کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ خدا کا نام ہے مجھے چھوڑ دو، میں پہلے ہی بہت مجبور اور دکھوں کی ماری ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں تمہاری کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ اس آدمی نے ایک چیک میرے سامنے کیا جس پر ایک بڑی قیمت لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا تو وہ عام سے لہجے میں بولا، کہو تو اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ جو بھی بات کرنی ہے یہیں پر کھڑے رہ کر کرو، میرے گھر کے اندر میں تمہیں نہیں آنے دے سکتی، اور یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ بے شک میرے پاس کھانے کو کچھ ہو یا نہ ہو، مگر میرے پاس عزت ضرور ہے، میں گنوانا نہیں چاہتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری یہ بات سن کر مجھے اچھا لگا، مگر یہ جو رقم میں نے تمہیں دی ہے یہ اسی عزت کے بدلے ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے استفہامیہ انداز میں پوچھا تو وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا، ہمیں ایک آدمی کا کچھ سامان چاہیے، چرانا نہیں ہے، کچھ بس اس کی تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے ہے، اور فلاں دن اس آدمی کے گھر پارٹی ہے جہاں اس نے اپنی پارٹی میں شراب و کباب کا انتظام بھی کیا ہے، اس کی پارٹی میں لڑکی وہی پارلر والی بیچ رہی ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تم ہی وہاں جاؤ گی، وہاں جا کر تمہیں بس اس کا دھیان بھٹکانا ہے، باقی کام ہمارا ہے، صرف آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمبا گہرا سانس لیا تو میں نے وہ چیک ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ پر واپس پٹک دیا اور کہا، میں یہ سب نہیں کرتی ہوں، وہاں جاؤ جو یہ سب کام کرنے کے لیے راضی ہو، مگر ہمایوں شفقت کی گاڑی سے تو تم ہی ملی تھی جو غالباً اسی کام کے لیے اس کے گھر جا رہی تھی۔ اس آدمی نے تنک کر کہا، تو میں اپنی زندگی کے اس بھیانک فیصلے پر ایک لمحے کے لیے پچھتائی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا،
ایسا بالکل نہیں ہے، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، میں تمہارے لیے یہ کام نہیں کروں گی۔ وہ آدمی میں نے خیز نگاہوں سے چیک کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اس پر لکھی رقم دیکھو، ایک مرتبہ تم اور تمہاری اولاد ساری زندگی بیٹھ کر اس پیسے سے کھا سکتی ہو، مگر تم انکار کر رہی ہو۔ بے شک اس کے بعد یہ کام چھوڑ دینا یا جاری رکھنا تمہاری مرضی، مگر صرف ایک مرتبہ اس رقم کی خاطر ہمارا کام کر دو، باقی کی عمر تو سہولت سے رہ سکو گی، در در کام کی بھیک مانگنے بھی نہیں جانا پڑے گا۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگ رہا تھا جیسے یہی ایک موقع ہے میری زندگی کا جسے مجھے ہرگز نہیں گنوانا چاہیے، لیکن ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ غلطی کر چکی ہو، دوسری مرتبہ اس غلطی کو مت دہراؤ۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ تم جو بھی کہو میں یہ کام نہیں کروں گی، اگر تم مجھے ڈھونڈ سکتے ہو تو اور بھی ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو یہ کام باقاعدگی سے کرتی ہیں، تو ان سے یہ کام کیوں نہیں کروا لیتے؟ تمہیں میں ہی کیوں چاہیے ہوں؟ ایک لمحے کے لیے مجھے اس آدمی کے تاثرات میں مسکرانے کا شبہ دکھائی دیا، مگر اگلے ہی پل وہ کندھے اچکا کر مڑنے لگا۔ پیچھے سے آئمہ آ کر بولی، انکل آپ وہی ہو نا جو ہمیں کھانے سے بھرے ہوئے گھر میں لے کر گئے تھے؟ اس آدمی نے آئمہ کو دیکھ کر گہرا سانس بھر کر کہا، ہاں بیٹا میں وہی ہوں، تمہیں اچھا لگا کھانا؟ آئمہ نے معصومیت سے اثبات میں سر ہلا دیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو اپنی ماں سے کہو وہ دلوا دے تمہیں وہ سب کھانا، بس میری ایک بات ہے، اگر وہ مان لے تو میں آپ کو ڈھیر سارا کھانا اور پیسے بھی دوں گا، پھر آپ روز وہ سب کچھ کھا سکتی ہو جو آپ کا دل چاہے۔ یہ بات سن کر آئمہ میری جانب متوجہ ہو کر بولی، اماں جان جاؤ نا، جو یہ انکل کہہ رہے ہیں مجھے وہ سب بہت اچھا لگا ہے اور بھی چاہیے۔ آئمہ کی باتیں اور اس کی معصومیت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں پگھل گئی۔ میں نے اس آدمی سے کہا، سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد میرے دماغ میں یہی سب کچھ چلتا رہا کہ صرف ایک مرتبہ اگر میں نے اس کی بات مان لوں تو میری بچی کو فاقے نہیں کرنے پڑیں گے، پتہ نہیں نوکری یا کام بھی کوئی دیتا ہے یا نہیں، اور اگر دیا تو وہی چند پیسے جس سے گھر ہی بمشکل چلے گا۔ اوپر سے آئمہ کی مسلسل کی ایک بات جسے سن سن کر میں زچ ہو چکی تھی، اور بغیر سوچے سمجھے میں نے اس بچی پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ مار کھانے کے بعد روتے روتے سو گئی، مگر مجھے بے چینی لگی رہی۔ والدین اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اور میں تو صرف ایک مرتبہ یہ گناہ کروں گی تو پھر یہ کر لوں گی۔ صبح تک نہ جانے کیسی کیسی دلیلیں دے کر میں نے خود کو اس کام کے لیے رضامند کر ہی لیا تھا۔ اگلے روز میرے بلانے سے پہلے ہی وہ وہاں پر موجود تھا۔ بغیر کچھ کہے میں نے اس سے سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے وہ چیک دو، باقی جب بھی کام کرنا ہو تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گی۔ میری بات پر چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا، جیسے اسے میرا یوں چیک مانگنا اور اس کے کام کے لیے حامی بھرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، یا شاید یہ سب کچھ میرا وہم تھا، کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا ضرور لگا تھا۔ خیر وہ مجھے جگہ اور وقت کا بتا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کاغذ کا ہلکا پھلکا سا چیک مجھے منوں کا بوجھ لگ رہا تھا، مگر یہ سب کچھ صرف اپنی اولاد کے لیے کرنے پر تیار ہوئی تھی، ورنہ ایک غلطی کے بعد دوبارہ ایسا کبھی نہ سوچتی۔ پہلی مرتبہ بھی خدا نے مجھے بچا لیا تھا، مگر اب شاید مجھے کوئی بھی بچانے نہ آتا، میں اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار چکی تھی۔ ٹھیک 2 دن بعد اس آدمی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ اس نے کچھ کپڑے مجھے بھجوا دیے تھے، وہ پہن کر اپنی بیٹی سے گلے مل کر خود گھر سے نکل آئی۔ میرا رونے کو دل چاہ رہا تھا، مگر میں نے خود پر جبر کیے رکھا۔ جب یہ سب کرنے جا رہی تھی پھر رونا کس بات کا تھا؟ میں اس آدمی کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد گاڑی آئی تو میرا دل چاہا اس گاڑی میں بیٹھنے سے منع کر دوں۔ میری حالت کافی خراب ہو رہی تھی، حالانکہ یہ کیفیت تب نہیں ہوئی تھی جب اس پارلر والے کے کہنے پر یہ کام کرنے جا رہی تھی، پھر اب جب اپنی اولاد کے لیے کرنے لگی ہوں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں
کچھ کھونے جا رہی ہوں۔ اگر میں چلی گئی تو عزت کے ساتھ ساتھ میرا سب کچھ چلا جائے گا۔ لیکن میں اپنا دل مار کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کی رفتار بہت آہستہ تھی، جیسے وہ منزل پر پہنچنا ہی نہیں چاہتی۔ میں بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میرا رزق طے کرنے والا وہ شخص کون ہوتا ہے۔ مجھے رزق اللہ نے دینا ہے، میں اس کی بندی ہوں، اس آدمی کی نہیں کہ اگر بات نہ مانی تو کھانا نہیں ملے گا۔ اور وہ ہوتا کون ہے یہ طے کرنے والا کہ میری بچی کیا کھائے پیے گی، وہ کیسے رہے گی؟ نہیں، میں اپنی اولاد کو بھوکا تو مار سکتی ہوں مگر اپنی حرام کی کمائی اس کے منہ میں نہیں جانے دوں گی۔ ایک لمحے میں ہی میرا دل بدل گیا تھا، مجھے خوف خدا نے آن گھیرا تھا۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اسے حکم ملا ہے کہ گاڑی کو اس کے اصل ٹھکانے پر لے جا کر ہی روکا جائے، سو وہ میری کسی بھی قسم کی بات نہیں مان سکتا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر میں وہاں جاتی ہوں تو یوں لگ رہا تھا سب برباد ہو جائے گا۔ میں نے ڈرائیور کی منتیں کی مگر وہ نہیں مانا، تو بغیر سوچے سمجھے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس سے میں کود گئی۔ کچھ دور جا کر گاڑی رکی۔ ڈرائیور نے مجھے اتر کر دیکھا لیکن بغیر کچھ کہے واپس گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ چونکہ گاڑی کی رفتار زیادہ نہیں تھی تو مجھے بھی اتنی چوٹ نہیں لگی۔ میرے چھوٹے چھوٹے زخموں سے خون بہہ رہا تھا لیکن مجھے اپنے اوپر فخر ہو رہا تھا جس نے عین وقت پر ایک درست فیصلہ لیا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے گھر جانے کے لیے اٹھی، دل میں یہی سوچا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو گھر جاتے ہی آئمہ کو اپنے ساتھ لوں گی اور اس شہر سے کسی دوسرے شہر چلی جاؤں گی جہاں نہ کوئی جانتا ہوگا اور نہ ہی کوئی مجھے ایسے کاموں کے لیے مجبور کرے گا۔ میں نے ایک دو رکشوں سے لفٹ مانگی مگر کسی نے بھی پیسوں کے بغیر میرے گھر تک پہنچانے کی حامی نہیں بھری، سو مجبوراً میں درد سے کہلاتی ہوئی پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں اپنے آپ کو آئمہ کے سوالات کے لیے تیار کرنے لگی۔ آیا اگر اس نے پوچھا کہ انکل کی بات کیوں نہیں مانی تو کیا جواب دینا ہے، اور کھانا اگر اس نے مانگا تو اسے کیسے بہلانا ہے؟ خیر گھر پہنچی تو آگے کی صورتحال میری توقع کے بالکل ہی متضاد تھی۔ میں مر کر بھی وہ کچھ نہیں سوچ سکتی تھی جو وہاں ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جو کچھ میرا انتظار کر رہا تھا آیا وہ میرے لیے کوئی انعام ہے یا خواب جس کی کوئی تعبیر ہی نہیں۔ میں گھر گئی تو آئمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، اماں بابا آئے ہیں۔ اور اس کی بات پر میرے 14 طبق ایک دم سے ہی روشن ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کسے دیکھ لیا تم نے؟ کہیں ڈر ور تو نہیں گئی؟ مجھے یہی فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ نہ ہو گیا ہو، مگر وہ مسکراتے ہوئے بولی، اماں میں سچ کہہ رہی ہوں، بابا آئے ہیں اور ڈھیر سارا کھانا بھی لے کر آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں ابھی بھی بے یقینی سے آئمہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آتا۔ اگر نعمان خود ہی کمرے سے باہر نکل کر میرے سامنے نہ آ جاتا۔ نعمان، مجھے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں وہ میرے سامنے تھا، میرا شوہر جو مر چکا تھا، جس کی لاش تابوت میں بند ہمارے پاس آئی تھی، وہ میرے عین سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے آئمہ کو ایک دم سے اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی مگر وہ میری گرفت سے نکل کر بھاگتی ہوئی نعمان کے گلے جا لگی۔ آئمہ ادھر آ جاؤ، میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، جس پر نعمان نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ زندہ ہوں میں اپنی بیوی اور بچے کے لیے۔ میری حالت ایسی تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ وہ بھی ڈٹھائی ہیں۔ عین میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اگر تم زندہ تھے تو کیا تھا یہ سب؟ تم نے کیوں جھوٹ بولا ہم سے؟ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، جس پر نعمان نے تیزی سے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ پہلے میری بات سن لو پھر اپنے سوال کرنا۔ میری مجبوری تھی لیکن میں حقیقت میں نہیں مرا تھا۔ ہاں میرے ساتھ ایک حادثہ ضرور پیش آیا تھا لیکن اس حادثے کو میں نے اپنی موت کی شکل میں اس لیے ڈالا کیونکہ میں ایک ایجنٹ ہوں۔ امی نے مجھے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا مگر میں نے وہاں جا کر اسپیشل ایجنٹ کے طور پر نہ صرف پڑھائی کی بلکہ
ان کا ایک رکن بن گیا۔ بس پھر یہ ٹرک چلانا صرف ایک دکھاوا تھا۔ میں حکومت کے لیے، اپنے ملک کے لیے مختلف کام کرنے میں لگا رہا تھا، ساتھ ہی یہ حقیقت بھی چھپاتا رہا کہ میں جو دکھائی دیتا ہوں وہ بالکل بھی نہیں ہوں۔ ایجنٹ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میں تمہیں جو بتانے والا ہوں وہ سنو۔ کچھ لوگ میری جان کے دشمن تھے۔ اگر میں اپنی موت انہیں نہ دکھاتا تو وہ مجھے مار دیتے، سو میں نے انہیں اپنی موت دکھائی اور چھپ کر اپنا کام کرتا رہا۔ مجھے تم لوگوں کا بھی خیال تھا، تبھی اس رات شاپر میں پیسے ڈال کر گھر میں پھینکے، مگر تم نے جو راہ اختیار کی تھی اس نے مجھے بہت دکھی کر دیا تھا۔ اس روز تمہیں جنگل میں جو آدمی لے کر گئے تھے ان میں سے ایک میں تھا اور تم سے آواز بدل کر بات کر رہا تھا۔ میں تمہیں مار دینا چاہتا تھا کیونکہ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میرے جانے کے بعد تم یہ سب کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ گی۔ یہ میرا دوست تھا جس نے بمشکل مجھے اس بات پر راضی کیا کہ ایک مرتبہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی تو مجھے میرے تمام شک و شبہات کو ختم کرنا پڑے گا، اور اگر کامیاب نہیں ہوتی ہو تو میں بے شک تمہیں مار دوں یا کبھی بھی اپنا سچ تمہیں نہ بتاؤں اور تم یوں ہی بیوگی کی زندگی گزارو۔ جب تم نے آئمہ کے لیے ہی صحیح مگر وہ چیک لے لیا تو مجھے لگا تمہارا خون میرے ہی ہاتھوں لکھا ہے۔ میں جو تم دونوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، میرا سارا جوش ایک دم ماند پڑ گیا، لیکن جب تم اس گاڑی سے کودی اور تم نے اپنے فیصلے کی نفی کی تو مجھے تم پر فخر، اور آج میں اپنی تمام تر محبت اور اپنے سچ کے ساتھ تم دونوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی ہے اور اب ہم لوگ یہ شہر بھی چھوڑ دیں گے تاکہ میرے اعمال کا کفارہ تم دونوں جانوں کو نہ بھگتنا پڑے۔